یہ کہانی ہے ایک ایسے عظیم نبی کی جنہوں نے نہ صرف توحید کا علم بلند کیا بلکہ اپنے وقت کے سب سے بڑے فتنے شرک کے خلاف اکیلے کھڑے ہو گئے۔ یہ داستان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ کے خلیل، اللہ کے محبوب، اللہ کے وفادار بندے کی۔ حضرت ابراہیم ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں ہر طرف بت پرستی عام تھی۔ لوگ سورج، چاند، ستارے اور بے جان پتھروں کو خدا مانتے تھے، مگر انہوں نے بچپن سے ہی سوال کرنے شروع کیے۔ ایک رات انہوں نے ستارہ چمکتا دیکھا اور کہا، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ مگر جب وہ ستارہ ڈوب گیا، انہوں نے فرمایا، میں ان چیزوں سے محبت نہیں کرتا جو غائب ہو جائیں۔ پھر چاند اور سورج کے بارے میں بھی یہی فرمایا۔ آخرکار انہوں نے جان لیا کہ سچا رب وہی ہے جو ہمیشہ باقی رہتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو بتوں کے سامنے جھکتے دیکھا تو انہوں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ حق کی بات کہیں گے چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ ایک دن جب سب لوگ کسی جشن کے لیے شہر سے باہر چلے گئے، انہوں نے موقع غنیمت جانا اور بت خانے میں داخل ہو گئے۔ تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور سب سے بڑے بت کے ہاتھ میں کلہاڑی رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے تو ہنگامہ برپا ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، یہ کام بڑے والے نے کیا ہوگا، اسی کے ہاتھ میں کلہاڑی ہے، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ قوم لاجواب ہو گئی، مگر سچ کو قبول کرنے کے بجائے انہوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ بابل کے میدان میں بڑی آگ جلائی گئی۔ لوگ کہتے تھے کہ ایسی آگ کسی نے نہ دیکھی ہوگی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کو منجنیق سے اس آگ میں پھینکا، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور حقیقت میں وہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی۔ لوگ حیران رہ گئے کہ ایک انسان بغیر جلے آگ سے باہر کیسے آ سکتا ہے، مگر اللہ جسے بچانا چاہے اسے کوئی نہیں جلا سکتا۔ حضرت ابراہیم کو خواب میں دکھایا گیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے لیے قربان کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ خواب ایک دو نہیں بلکہ 3 بار دیکھا اور سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے بیٹے سے کہا، بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل نے عرض کیا، ابا جان، جو حکم ملا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب باپ بیٹا اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے چھری چلائی، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈھا بھیج دیا اور حضرت اسماعیل کی جگہ اسے ذبح کیا گیا۔ پھر آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا۔ یہی واقعہ آج بھی عید الاضحیٰ کی صورت میں زندہ ہے، جو ہمیں حضرت ابراہیم کی اطاعت اور قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے اینٹ پر اینٹ رکھ کر اپنا پسینہ بہا کر اللہ کے گھر کو تعمیر کیا اور ساتھ ساتھ دعا کرتے گئے، اے ہمارے رب، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل یعنی دوست قرار دیا۔ انہوں نے ساری زندگی صرف اللہ کے لیے گزاری، چاہے تنہا ہوں یا قوم کے سامنے، چاہے آگ ہو یا بیٹے کی قربانی، انہوں نے کبھی پیچھے قدم نہ ہٹایا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب بندہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اور صبر و استقلال کے ساتھ اس کی رضا چاہتا ہے تو دنیا کی ہر آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔